تو آخری دن بہت ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ پنکھے کا خود بخود ٹوٹ کر گر جانا، دیوار سے لٹکی چیزوں کا گر جانا، اور یقین مانیے 39ویں رات بہت ہی خطرناک تھی، بہت ہی خوفناک۔ پھر آخری دن 40ویں دن عالم صاحب ان مٹکوں کے منہ سیمنٹ سے بند کر دیتے ہیں اور میرے بڑے کزن بھائی سے کہتے ہیں ان 4 مٹکوں کو ایک ساتھ کسی ایک جگہ دفنا دینا اور ان باقی 8 مٹکوں کو 8 الگ الگ جگہوں پر دفنانا، اور دفن کرنے کا عمل مغرب کے بعد سے لے کر رات 11 بجے تک مکمل کرنا ہوگا۔ تو میرے کزن بھائی کو اکیلے ہی یہ سب کرنے کے لیے جانا تھا، اور انہیں سخت ہدایات دی گئیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مطلب کچھ بھی، لیکن دفنانے کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ خیر میرے بڑے بھائی دفنانے کے لیے نکلے اور کہیں نہ کہیں دفن کر کے واپس آ جاتے۔ اس کے بعد میری بہن کو اسپتال میں داخل کروا دیا جاتا، اور دفنانے کے بعد بھائی گھر آ جاتے ہیں۔ ان کی حالت بالکل عجیب ہو جاتی، آنکھیں بہت بڑی، سیاہ ہلکے، کیچڑ میں گندے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے، اور ایسی تھی ان کی حالت۔ وہ آتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں بغیر کسی سے بات کیے۔ ہم سب پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا، تمہاری یہ حالت کس نے کی، کیا کسی نے تمہیں مارا؟ تو وہ کچھ نہیں بولتے اور خاموشی سے ایک جگہ پر تقریباً 15-20 منٹ تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم ان کی حالت دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے دوبارہ عالم صاحب کو بلایا اور عالم صاحب فارم ہاؤس سے گھر آ جاتے ہیں۔ پھر ہم سب کہتے ہیں کہ جب سے یہ اپنی جگہ سے نہ اٹھ رہا ہے، نہ ہل رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، نہ کوئی حرکت ہو رہی ہے، صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو عالم صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ بھائی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، تم نے ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کر کے واپس آنا ہے۔ پھر وہ خود دعائیں پڑھتے ہیں اور بھائی پر دم کرتے ہیں، اور تقریباً 15-20 منٹ کے بعد بھائی تھوڑا نارمل ہوتے ہیں۔ پھر عالم صاحب پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو بھائی کہتے ہیں جب میں نے پہلے 4 مٹکے ایک جگہ پر دفنائے تو کچھ نہیں ہوا، سب کچھ نارمل تھا، لیکن جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا، اچانک سے گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کی تھی، اچانک سے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں جیسے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھائی گھبرا جاتے ہیں اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھتے ہوئے گاڑی کو تیز رفتار سے بھگا دیتے ہیں، اور کہیں جا کر انہیں 8 مٹکے دفن کر دیتے ہیں الگ الگ جگہوں پر۔ حالانکہ بھائی بتانے والے تھے کہ وہ مٹکے کہاں دفنائے ہیں، لیکن عالم صاحب منع کر دیتے ہیں کہ مٹکے کہاں دفنائے ہیں یہ نہ بتانا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو بھائی بتاتے بتاتے خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ نہیں بتاتے کہ انہیں 8 مٹکے کہاں دفنائے۔ ان باتوں میں بتانا بھول گیا کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اس دوران سب لوگ ہال میں آ گئے تھے، اور سب لوگوں نے ایک گھیرا بنا رکھا تھا، اور درمیان میں بھائی اور عالم صاحب تھے۔ تو بھائی بتانے لگے کہ مجھے نہ جانے کتنے لوگوں کی آوازیں آئی تھیں، نانا، دادا، دادی، خالہ، ماموں، اور وہ مجھے بلا رہے تھے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میرے نام لے کر بلا رہے تھے۔ میں بڑی ہمت کر کے گھر تک پہنچا۔ پھر عالم صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جا کر تم سب لوگ سو جاؤ، میں بھائی کو دم دے دیتا ہوں۔ تو سب لوگ چلے جاتے ہیں، صرف گھر والے بچتے ہیں، اور ہم سب بھائی کو اوپر روم میں لے جاتے ہیں۔ پھر عالم صاحب پول کھولتے ہیں اور یہ پورا واقعہ جو میں نے بتایا وہ سب بتاتے ہیں۔ پھر وہ بھائی کو دم دے کر پانی پلاتے ہیں، تب جا کر وہ نارمل ہوتے ہیں تھوڑا۔ پھر عالم صاحب کہتے ہیں کہ اب دل تھام لو، میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ تو عالم صاحب کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب، میرے نانا کے انتقال کے وقت ہاشم سب سے نزدیک تھا ان کے، اور یہ سب کچھ ہاشم کے ذریعے ہی کرایا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری خالہ نے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ پھر خالہ پوچھتی ہیں کہ کس نے کیا ہے؟ تو عالم صاحب کہتے ہیں کہ انتقال کی دوسرے رات ہاشم کو بلایا گیا اور اسی رات یہ سب کیا گیا تھا۔ اب سب سمجھ گئے تھے کس نے کیا، اور یہ سب ہمیں ناقابل برداشت تھا کہ ہماری پڑوسی کیوں کریں گے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے۔ اور خالہ عالم صاحب سے سوال کرتی ہیں کہ اس معصوم نے کس کا کیا بگاڑا، اور رونے لگتی ہیں۔ یہ ساری بات گلے کے نیچے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ اتنے میں عالم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں انہیں مٹکے میں سیل کر رہا تھا تو اس نے دھمکی دی کہ جب بھی وہ آزاد ہوگی وہ میری کزن، بھائی، بہن اور عالم صاحب کی جان لے لے گی۔
اسی لیے میں نے تمہیں ہال میں جگہ بتانے سے روکا تاکہ کوئی آزاد نہ کر سکے۔ اب میں تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں۔ تو جب ایک خاص وبا آئی تھی جو پوری دنیا میں پھیلی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اپنے ابو کا ذکر نہیں کیا کہیں بھی۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ میرے ابو نے میری امی اور مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ یعنی طلاق نہیں ہوئی تھی، بس کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی بات چیت نہیں تھی۔ لیکن 2014 میں اللہ جانے انہیں کیا ہوتا ہے اور وہ امی کو لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا، لٹرلی پہلی بار۔ تو امی مجھ سے بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے ابو ہیں اور اب ہمیں دادی کے گھر جانا ہے۔ پھر امی بیڈ ریسٹ پر تھیں تو خالہ میری پیکنگ کرتی ہیں اور ہم تینوں دادی کے گھر جانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور تقریباً دادی کا گھر 5-6 گھنٹے دور تھا۔ پھر دوپہر کے 3 بجے گاڑی جا کر ایک گراؤنڈ میں رکتی ہے اور امی بولتی ہیں کہ یہ گھر ہے۔ نان بھائی آپ سچ میں یقین نہیں کریں گے، یہ وہی گراؤنڈ تھا جہاں ہم دریا کے کنارے بھاگے تھے اور گراؤنڈ میں آ کر رک گئے تھے۔ تو خیر بڑے ابو گھر سے نکلتے ہیں اور مجھے پہچان جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم وہی ہو نا؟ میں بولتا ہوں ہاں، اور میرا گاڑی میں ہی ٹوائلٹ نکل جاتا ہے۔ پھر میں پوری بات امی کو بتاتا ہوں تو امی ڈرائیور کو بولتی ہیں کہ یو ٹرن مارو اور گاڑی اب سیدھا گھر پر رکے گی، لیکن میں بیچ راستے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور تیز بخار ہو جاتا ہے۔ تو میری جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم ہسپتال میں تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم ہسپتال سے نکل جاتے ہیں اور اب رات ہو چکی تھی۔ ہم سب کو تیز بھوک لگ رہی تھی، لیکن امی رکنے کو نہیں کہتی ہیں۔ ہم گھر پہنچتے ہیں 2 بجے رات کو، اور پھر اسی وقت سب لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو ابو بولتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، لیکن اب اور نہیں، میں تم دونوں کو لے کر دور چلا جاؤں گا۔ اور ابو ہمیں نیکسٹ ڈے ہی کرناٹک اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں۔ پھر میری سٹڈیز یہیں پر ہوتی ہیں اور میں ابھی بھی یہیں پر ہوں، اور پھر اب وہ وبا آ جاتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں تھی، تو ہمیں اچانک نیوز ملتی ہے 9 جولائی 2019 کو کہ وہ عالم صاحب کی پراسرار موت ہو گئی ہے۔ جیسے رات میں اچھے خاصے سوئے تھے، صبح کو مؤذن صاحب نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے لگے تو روح نکل چکی تھی۔ جب ہمیں یہ نیوز ملی تو ہمیں بھی شوق لگا کہ وہ اچھے بھلے تھے، اتنی عمر بھی نہیں تھی، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اب ان کی موت کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں دوبارہ چیزیں شروع ہو گئیں، اور اس بار یہ پیک پر تھیں۔ وہ ہمیں اشارے دے رہے تھے۔ ہمارے گھر کا سلنڈر پھٹ گیا جس سے ہمارے کک کی موت ہو گئی، 3 سرونٹ اور بڑے کزن بھائی زخمی ہوئے بہت بری طریقے سے۔ خیر ان چاروں کی جان بچا لی گئی۔ اب میں ایک دوسرے عالم صاحب کو بلاتا ہوں، وہ گھر میں کھیر بنواتے ہیں بڑے سے برتن میں، اور بولتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ میٹھا رکھنا ضرورت سے۔ خیر کھیر بنائی جاتی ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ ایک بڑی سی سینہ لاؤ اور اس میں پانی بھرو اور کھیر کے برتن کو اس میں رکھ دو۔ ویسا کیا جاتا ہے۔ وہ ویسا کیوں کرتے ہیں میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ کھیر کو ہال کے بیچ میں رکھوا دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو سورت آتی ہے، جو دعا آتی ہے، شروع کر دو پڑھنا۔ عدنان بھائی اتنے خوفناک لمحے ہوں گے شاید ہم ویسا سوچ سکیں۔ اللہ اکبر، مجھے ابھی بھی بتاتے ہوئے گوز بمز آ رہے ہیں۔ تو کھیر کو رکھے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے اور پوری کی پوری کھیر ایسے غائب ہو گئی جیسے مٹھی سے ریت پھسل جاتی ہے۔ یا اللہ! پھر وہ ہوا میں سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ پہلے تو کوئی جواب نہیں آتا، لیکن پھر وہ بولتے ہیں کہ دوسرے برتن کی کھیر نہیں کھانی۔ تو وہ بولنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں زمین کے نیچے دفنایا گیا تھا، اس نے دفنایا تھا، اور میں وعدہ کیا تھا کہ جب بھی آزاد ہوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اب ہماری ٹیوب لائٹ جلتی ہے کہ عالم صاحب کی موت کیسے ہوئی۔ تو اب باری تھی میرے بڑے کزن بھائی اور ان کی بہن کی۔ تو عالم صاحب بولتے ہیں کہ تم پھر سے قید ہونا چاہتے ہو اور اسی لیے آئے ہو، اور نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی، یہ عالم صاحب ان عزت کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ان کے بدلے میں بھی وہ عزت دے رہے تھے۔ تو کچھ دیر سوال جواب کے بعد وہ مان جاتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں ذکر کرنا بھول گیا کہ صرف 2 لوگ آزاد ہوئے تھے، اور کیسے آزاد ہوئے؟ جہاں بھائی نے انہیں دفنایا وہاں تعمیرات شروع ہو گئیں جس میں وہ مٹکا پھوٹ گیا۔ تو خیر وہ مان جاتے ہیں
یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن وہ سب دکھاوا تھا۔ خیر اس کے بعد عالم صاحب پانی دم کر کے دیتے ہیں، سختی سے بولتے ہیں کہ نماز اور قرآن پڑھو، اور کچھ لکھ کر ہاتھ کو باندھنے کو بھی دیتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی، کزن اور ان کی بہن کو، خیر اب بات آتی ہے 3 دسمبر 2019۔ میرے بڑے کزن بھائی کھانا کھا کر واک کے لیے نکلتے ہیں۔ گلی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کی موت ہو جاتی، اور یہ ایکسیڈنٹ کیس نہیں ہوتا، وجہ بتاؤں گا آگے۔ ایک کسی انسان نے دیکھ لیا تھا، وہ فوراً سیکیورٹی کو اطلاع دیتا ہے اور اسپتال لے کر بھاگتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی موت موقع پر ہی ہو گئی تھی۔ پورے گھر میں غم کی لہر دوڑ جاتی، سب کے سب لوگ۔ ان کی عمر 25 سال تھی۔ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا اس رات گھر کا منظر کیا تھا۔ پولیس کیس رجسٹر کیا جاتا ہے، اور کیس ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے خفیہ طور پر یہ کیس CBI کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، اور انہیں سخت ہدایت دی جاتی ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کہیں بھی لیک نہ ہو۔ CBI آتی ہے، سب کا بیان لیتی ہے اور موت کے منظر کا معائنہ کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے وہاں سے CCTV کیمرہ موجود ہوتا ہے۔ اب افسران ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری گلی خالی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی گاڑی نہیں، کچھ نہیں، لیکن تبھی بھائی کو دھکا مارا جاتا ہے کیونکہ وہ ویسا رد عمل دیتے ہوئے گر جاتے ہیں اور موت ہو جاتی ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ انہیں جس نے بھی دھکا دیا کیمرے میں نظر نہیں آیا۔ یہ سب 3 دسمبر کے قریب ہوا اور انہیں دفنایا گیا 4 کی ظہر میں۔ اب میں بھی امی ابو کے ساتھ گیا ہوا تھا جنازے میں۔ عدنان بھائی، سب سے دردناک بات یہ ہے کہ جو بہن کے ساتھ سب کچھ ہوا اس کی شادی 13 جنوری کو تھی، اور اس خوشی میں یہ، یا اللہ آپ صرف ذرا سوچ کر دیکھیں کہ منظر کیا ہوگا۔ اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم صرف نکاح کروا کے سادہ سے رخصتی کر دیں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، شادی کے دن سب لوگ خوشی کی جگہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اب شادی کی دوسری رات میں بھائی کو آواز سنائی دیتی ہے کہ تو ہاتھ نہیں لگا تو کیا ہوا، تیرا بھائی تو ہاتھ لگا، اس کو ہی ختم کر دیا، اب کس کو قید کرو گے۔ میرے بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تب سے موت کا کھیل جاری ہے، کسی نہ کسی کی موت ہوتی رہتی ہے۔ کل 12 اپریل 2025 میرے اسی بڑے بھائی کی شادی ہے، اور میں فی الحال اکیلا سفر کر رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں فلیش بیک کی طرح ہٹ ہو رہی ہیں، اور میں روتے ہوئے ٹائپ کر رہا ہوں۔ اب جب میں پہنچوں گا تو وہ بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا، تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب فیک لگ رہا ہوگا، لیکن یقین مانیے یہ میں نے رمضان کی 27ویں رات کو ٹائپ کرنا شروع کیا تھا، تو جھوٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں بڑے دنوں سے ٹائپ کر رہا ہوں، لیکن رمضان، پھر عید، پھر میرے امتحان کی وجہ سے نہیں ہو پایا۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری YouTube فیملی کا حصہ بن جائیں گے، اور میری سٹوریز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔